ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ اپنے والد کے چچا کے ساتھ محرم ہیں، ان کے ساتھ گئی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلے بھیج دیا، علی نے اکیلے بھیج دیا کیا گیا۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ سیدہ علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی، تو آگے جی دیکھیں شیعوں کی طرح دربار کا لفظ استعمال کیا۔ ابو بکر کا دربار کہا تھا، وہ تو مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، دربار ہی نہیں تھا۔ بھائی مکان جو ہے وہ مکین سے ہوتا ہے، اگر حضرت ابو بکر مسجد میں بیٹھیں گے تو وہ دربار ہو جائے گا۔ دربار سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خلیفہ بیٹھیں گے وہ اس جگہ کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کو دربار کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ پھر ہمارے اردو ادب میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری تھوڑی کہ میں نے اپنے ذہن کے اندر رکھ کے کوئی قصر کوئی محل نما کے لیے استعمال کیا ہو۔ میرے مراد یہ ہے کہ بھائی جہاں خلیفہ بیٹھیں گے وہ جگہ کے لیے دربار لفظ استعمال کیا۔ پھر میں نے اس میں یہ بات بھی کہی تھی کہ سیدہ علیہ السلام وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دربار میں گئی، مطالبہ کیا فدق کے مال کا، تو ناصبیوں نے کہا کہ نہیں سیدہ تو گئی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل جھوٹی من گھڑت بات اس نے کہی۔ خدا کے بندو، مجھے پتا ہے کہ تمہیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، تمہیں پتا ہے کہ میں بغیر حوالے کی بات نہیں کروں گا، لیکن جس ویڈیو کے اندر پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات کہی تھی، اس میں چونکہ یہ موضوع نہیں تھا، میرا موضوع تھا قرآن مجید کے حوالے سے فدق میراث کو، انبیاء کی وراثت کو ثابت کرنا، اس میں ایک ایک جزئیے کو میں نہیں ثابت کر رہا تھا۔ اب آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، اب جو میں حوالہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں تو یہ آپ کے لیے تازیانہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سیدہ علیہ السلام، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو فدق کا مطالبہ لے کر حضرت ابوبکر کے پاس گئی تھی، خود بھی گئی تھی اور دوسروں کو بھی بھیجا تھا۔ یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، اور یہ دو بار کیوں اس طرح سے دونوں روایتیں کیوں موجود ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدہ خود ایک دفعہ چلی گئی، سیدہ کی عزت اور طہارت اور ناموس پر میری جان قربان، ان کی طہارت کے اوپر میری زندگی قربان ہو جائے، سیدہ کی طہارت کے اوپر۔ وہ جناب ابوبکر کے پاس خود بھی گئی ہیں، اور جب پہلی دفعہ ان کا مطالبہ نہیں مانا گیا، تسلیم نہیں کیا گیا، ان کے حق کو نہیں مانا گیا، گواہ مانگے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ اس پہ کون تمہارے پاس گواہ ہے، اور حدیث پیش کی گئی، تو پھر سیدہ واپس آ گئی۔ سیدہ علیہ السلام نے وہاں پہ جوابات دیے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، لیکن سیدہ واپس آ گئی۔ پھر امام علی کو بھی بھیجا، سیدنا عباس کو بھی بھیجا گیا۔ یہ دونوں باتیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اب انکار کرو بخاری کا، کہہ دو کہ جی یہ بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ نہیں بلکہ اغلط الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہہ دو کہ یہ غلط الکتب ہے، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے ہو تم، بس لوگوں کو جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بولنا تمہارا کام ہے، بولتے رہو۔ 6725 پہ روایت موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک روایت صحیح بخاری سے ہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، یہ حدیث ہے 3092، اور وہ ابن زبیر سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ کی صاحبزادی فاطمہ علیہ السلام نے رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا کہ رسول اللہ کے اس طریقے سے انہیں ان کی میراث کا حصہ دیا۔ اب اس میں کیا الفاظ ہیں؟ سألت ابا بکر الصدیقہ، کہ ابو بکر سے کیا کیا؟ مانگا۔ اب یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی خود نہیں مانگا، کسی اور کو بھیجا، ٹھیک ہے، یہ کوئی کہہ سکتا ہے۔ 3093 میں بھی یہی الفاظ موجود ہیں۔ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا، فاطمہ علیہ السلام تسأل ابا بکر۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ تو خود سے نہیں مانگا، کسی اور کو بھیجا، یعنی 3092 یا 3093 میں یہ موجود نہیں ہے کہ خود گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں اس کے اندر صراحت، یعنی اس میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ جی خود گئی ہے، یہ موجود نہیں ہے، لیکن مانگا، مطالبہ کیا، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ باب باندھا ہے امام بخاری نے 6725 کی حدیث میں۔ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس، کہ سیدہ فاطمہ اور عباس اتیا آئے، کیا اتیا آئے، کہاں آئے؟ ابا بکر مفعول بھی، ابو بکر کے پاس، یلتمسانی میراثہما، مانگ رہے تھے وہ دونوں میراث کو، رسول اللہ من رسول اللہ، جو رسول اللہ سے تھی، وہما یومئذ یطلبانی ارضیہما من فدق وسہمہ من خیبر، اور اس دن یہ فدق کی زمین کا مطالبہ کر رہے تھے اور خیبر میں بھی اپنے حصے کا، دو جگہ کا مطالبہ۔ تو اس میں صراحتاً، کیا صراحتاً یہ لفظ موجود نہیں ہے؟ صراحتاً اس میں یہ لفظ موجود ہے 6725 کے اندر کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام اور حضرت عباس دونوں آئے، اتیا ابا بکر۔ ایک اور حوالہ مل گیا، میں نے عرض کیا کہ پہلے خود تشریف لے گئیں
پھر یہ کہ سیدنا عباس کو ساتھ لے کے گئی، اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ چچا ہے، محرم ہے۔ یہ ایک ناسبی کہہ رہا تھا کہ جی وہ اکیلے گئی، کوئی غیرت گوارا کر سکتی ہے کسی کی کہ آج شوہر گھر میں بیٹھا ہو اور اکیلے جو ہے بیوی کو عدالت میں بھیج دے؟ اور ناسبی مردود، خدا کا خوف کر، شرم کر۔ بخاری پڑھی ہے تم نے کہ نہیں؟ بخاری آتا رہے تم لوگوں کو کہ اپنے محرم کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سیدہ علیہ السلام ان کے ساتھ گئی، اپنے والد کے چچا کے ساتھ، محرم ہے، ان کے ساتھ گئی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اکیلے بھیج دیا، علی نے اکیلے بھیج دیا۔ خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو۔ اچھا، اب آگے جو چیز میں بیان کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے شاید افسوسناک ہو، لیکن چونکہ کتاب میں موجود ہے اس لیے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ بات ہے کہ زور و شور سے کہہ رہے ہیں جی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا سیدہ کا۔ بھائی مجھے کوئی اس میں دکھ نہیں ہوتا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھا دیتے، لیکن نہیں پڑھایا، اور اسی کتاب میں کہ جو میں دوبارہ سے کہوں گا کہ جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اسی میں یہ ہے کہ نہیں پڑھایا، تو کیوں پھر فضول میں اپنی طرف سے ایک ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ لوگوں کے سامنے جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے؟ صحیح بخاری کی 4240 اور 4241 حدیث ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس سے بہت ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں اور میں ساری آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس بات کا بیان کہ سیدہ کا جنازہ مولا علی نے پڑھایا، یہ اس سے معلوم ہوگا، اور یہ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم، جو چیزیں بات معلوم ہوگی بتاتا ہوں آپ کو۔ 4240 4241 حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب سے مراد زہری، عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الى ابی بکر تسأله میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ وفدک۔ اس روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، ارسلت الی ابی بکر، انہوں نے حضرت بکر کی طرف بھیجا، نہیں کسی کو بھیجا، ارسلت، تو یہ اس روایت کے مخالف نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ خود بھی چلی گئی اور حضرت عباس کے ساتھ گئی، اور اسی طرح سے جناب دوسروں کو بھی بھیجا، یعنی مولا علی کو بھیجا، دوسروں کو بھی بھیجا، تو یہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے۔ تسألہ میراثہا، طلب کیا، مانگ رہی تھی، اپنی میراث کا مطالبہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، یعنی مال ہے۔ وما بقی من خمس خیبر، اور خیبر کے خمس یعنی جو 5واں حصہ رہ گیا تھا۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس موقع پہ کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ ہم جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انما یأکل آل محمد فی هذا المال، آل محمد اسی مال سے کھاتے رہیں گے۔ وإنی واللہ لا اغیر شیئا من صدقۃ رسول اللہ عن حالها التي كان عليها فی عہد رسول اللہ، اور اللہ کی قسم جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ گئے ہیں میں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا، جس حال میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا۔ اور وَلَا أَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو رسول اللہ کا اپنی زندگی میں تھا۔ فَأَبَا أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، تو ابو بکر نے انکار کیا اس بات سے کہ ان اموال میں سے کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی اس مال میں سے دینے کا انہوں نے نہیں دیا، کہ ان يدفع الى فاطمة منها شيئا، کہ اس میں سے کچھ بھی دینا منظور نہیں کیا، اس بات کو ریجیکٹ کر دیا، منظور نہیں کیا۔ فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك، فوجدت فاطمة على ابی بکر فی ذلك فحجرته، ان کی اس جواب پر سیدہ فاطمہ علیہ السلام ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک تعلق کر لیا۔ فہجرتہ، چھوڑ دیا ان کو، ہجرت ہو ہجرت سے ہے، دور ہو گئی، چھوڑ دیا ان کو، تعلق ختم کر دیا۔ فلم تکلمہ حتی توفیت، اپنی وفات تک ان سے کوئی بات نہ کی۔ فلم تکلمہ، ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا مولانا داؤد راز، یہ سلفی عالم ہیں، کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت، اچھا، اور ان کے
ان سے ترک تعلق کر لیا اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی، یعنی اپنی زندگی میں ان سے کوئی بات نہ کی، چھوڑ دی ان سے بات کرنا۔ وعاشت بعد النبی 6 اشہر، اور رسول اللہ کے بعد 6 مہینے تک سیدہ حیات رہیں۔ فلما توفیت، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ زندگی بھر سیدہ ناراض رہی، زندگی بھر سیدہ ناراضی، اور وہ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ خود ہی بخاری نے بتا دیا کہ 6 مہینے۔ فلما توفیت، اور یہ بخاری نے نہیں بتایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتا رہی ہیں، ام المومنین بتا رہی ہیں۔ فلما توفیت، جب سیدہ کا وصال ہو گیا، وفات پا گئی، دفنہا زوجہا علی لیلا، تو ان کے شوہر، سیدہ کے شوہر علی نے رات کے وقت میں ان کو دفن کر دیا۔ وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور ابو بکر کو اجازت نہیں دی، وَصَلَّى عَلَيْهَا، اور ان پر نماز پڑھ لی۔ صلی علیہا، جب صلی کے صلے میں علی آ جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے جنازہ، ان کے اوپر نماز پڑھ لی، مطلب یہ ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، بلکہ ترجمہ کرنے والے کہہ رہے ہیں اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی، سلفی عالم ترجمہ کر رہے ہیں۔ فاطمہ جب تک زندہ رہیں، علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن اب یہ آگے ایک بات انہوں نے کی ہے، اس پر انشاءاللہ رد ہوگا۔ تو اس روایت سے کیا کیا معلوم ہوئی باتیں بھائی؟ 4240 اور 4241۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، سیدہ فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئی۔ دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ زندگی بھر پھر بات نہیں کی۔ تیسری یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ سیدہ کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا۔ تو بھائی یہ تو بخاری کی باتیں ہیں، اس کو اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ جناب یہ ربز ہے یا یہ تفریقہ بازی ہے تو ٹھیک ہے، نکال دو ان باتوں کو بخاری سے، اور پھر یہ اپنی طرف سے موضوع اور کمزور روایتیں ممبروں کے اوپر جو تم پڑھتے رہتے ہو کہ نہیں جی وہ تو حضرت ابوبکر کے درمیان کوئی ناراضگی، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جنازہ تک پڑھا اور آپس میں بڑے تعلقات بہتر تھے۔ تو بخاری کی یہ روایت 4240 اور 41 کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا کیا کرو گے؟ تو میری اس آج کی گفتگو کو آپ، میری جو پچھلی فدق سے متعلق گفتگو ہے، دونوں کو آپ ملا کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ان لوگوں نے جو جوابات دینے کی کوشش کی اور اس میں جو جھوٹ بولے ہیں اور اپنی کتابوں سے ہی مطلب اس میں کوئی اس طرح کے کوئی جواب تو تھے نہیں کہ جن کا میں کوئی خاص جواب دوں، لیکن وہ جو جھوٹ تھے اس کو میں نے عیاں کرنے کے لیے، آشکارا کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ جی خود کتابوں میں کیا موجود ہے اور یہ مولوی کے آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ تو ان سے دین کو حاصل کرنے کے بجائے خود آپ ان چیزوں کو دیکھیں۔ میں نے جو حوالے پیش کیے ان کو آپ خود چیک کریں، جو نمبر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ کو لگے کہ بھائی میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میں نے جواب دینا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانا اور صرف اس لیے کہ اس میں دوسرے کا موقف صحیح درست ثابت ہو رہا ہو، یہ بہت بڑی یہود کے علماء کی روش والا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور الثقلین اہل بیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔